وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور اتفاق سے تراویح میں بھی سورہ یوسف ماشاءاللہ شروع ہوئی ہے، کچھ رکوع اس میں باقی رہ گئے ہیں. تو آج یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. محترم حضرات، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں. ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا یا رفقہ تھا. یہ اپنے والدہ کے بہت زیادہ چہیتے اور بڑے فرما بردار تھے، اور یہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. دیکھیے پیغمبر ہیں، لیکن اب ان کے بارے میں دیکھیے کہ والدہ کا خیال کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور بہت زیادہ یہ چہیتے تھے. ان کے دوسرے بھائی تھے، ان کا نام عیسو تھا. یہ والد کے بہت زیادہ محبوب تھے، یعنی ایک بھائی والدہ کو چاہتا تھا اور ایک بھائی جو ہے والد کو چاہتا تھا. دونوں بھائی دونوں تقسیم کر لیے تھے. دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی، بڑے تعلقات تھی، اور ان کی شادی بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ماشاءاللہ ہوئی. تو دیکھیے پورا خاندان نبیوں کا ہے. اور ذرا دیکھیے آپ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے. فلسطین سے کنعان کی طرف، یعنی کنعان ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر یہ لوگ ہجرت کر کے گئے. کنعان گویا ایک چھوٹا، وہ زمانے کے اعتبار سے سمجھیے کہ ایک دیہات تھا. قرآن مجید میں حضرت یعقوب کا نام 10 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کئی مرتبہ حضرت یعقوب کا نام تو نہیں آیا ہے، لیکن ان کے نام کے لیے اشارے کیے گئے ہیں. حضرت یعقوب کا نام جو ہے عبرانی زبان میں اسرائیل تھا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا بندہ. اچھا، اب اس کے بعد حضرت اسحاق کا خاندان اسی سے بنو اسرائیل کے نام سے مشہور ہوا. تو گویا حضرت ابراہیم کے خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک بنو اسماعیل تھا اور دوسرا بنو اسحاق، یعنی بنو کا مطلب ہے کہ اولاد، اسحاق کی اولاد اور اسماعیل کی اولاد. اور یہی 2 قبیلے گویا عرب کے اندر مشہور ہوئے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں کے بچے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ دوسری ماں کے بچے تھے. اب یہاں پہ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور یہ کنعان کے لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا. اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ آتا ہے. اب یہاں ہم آگے بڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا
ایک واقعہ جو ہے ایک انقلابی واقعہ ہے، اور قرآن میں اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ سارے واقعات کے اندر سب سے بہترین واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام لیتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھتے جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، حضرت یوسف کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابنو کریم ابنو کریم، 4 مرتبہ بتایا، بزرگ آدمی، ان کے باپ بزرگ آدمی، ان کے باپ بزرگ آدمی، ان کے باپ بزرگ آدمی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بتایا کہ حضرت یوسف جو ہیں یہ 4 پیغمبروں کے 4 پیغمبر، گویا ان کے یوسف ایک ہے، یعقوب ہے، اسحاق ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو گویا 4 ایک ہی خاندان کے 4 پشت گویا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گئے۔ اب ان کے بارے میں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کا واقعہ جو ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا، ذرا آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم کے طریقے کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو حضرت ابراہیم کے دین کی طرف، کیونکہ اصل دین یہاں سے شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب یہ حضرت یوسف کا واقعہ آ رہا ہے کہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ قابل فخر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے دادا کے نام سے بھی قرآن میں ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم، اور اب ان کے نام سے، یوسف کے نام سے بھی قرآن میں گویا یوسف کا نام آیا ہے، تو گویا ایک ہی خاندان کے 2 آدمیوں کے نام سے قرآن کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا آئیے اس واقعے کو احسن اور اس واقعے میں اللہ چاہا تو میں آپ کے سامنے تقریباً 40 باتیں انشاءاللہ 35 اور 40 کے قریب باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا تو حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے کہا، سب سے بہترین واقعہ۔ بہت سے واقعات، ایک واقعہ اصل میں ہے، اس واقعے میں کئی واقعے آ گئے، کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے گا اس میں حکمتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، اور لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اب یہ نمبر 2 یہ عجیب دلکش واقعہ ہے جس میں ایک قوم کی ترقی اور قوم کے زوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہی قوم کی ترقی بھی ہے اور ان کے زوال کا بھی بات بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے تیسری بات یہ ہے، ذرا آپ لوگ ادھر آ جائیے بھائی، وہ انہیں آ کے ڈال لے کے چلے آتا ہے، ایک آدمی ایک پورے مل کے وہ پانی ڈالیں گے تو پوری ٹینک الٹی ہو جائیں گے۔ ذرا آ جاؤ، آپ پیچھے والے آ جاؤ، جوان بچے سب دیکھو، واہ کیا سامنے بیٹھتے دیکھو، ماشاء اللہ۔ ہاں سامنے وہاں نہ کو جاؤ، گر جائیں گے وہاں۔ ہاں چلیے، انہیں اپنا کام کر لے کے جاتا ہے، آپ ہمارا کام یہ کریں گے، وہ کام۔ اب اس میں ایک ہی خاندان کے ترقی کا بھی ذکر ہے اور نیچے اترنے کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک بات، چوتھی بات یہ ہے، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا رہنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی ترقی دیا، اندازہ لگائیے۔ ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا رہنے والا، اس زمانے کا سب سے زیادہ ترقی والا شہر مصر، اس کا وہ گویا سمجھیے کہ مالک بنا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے۔ دیکھیے، اللہ جس کو بنانا عزت دینا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نیچے گرانا ہے گراتا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے یہ ولیجز میں، دیہاتوں میں رہنے والے، یہ آج کل یہ لوگ علم کے میدان میں سب سے آگے، دیہات میں رہتے، ان کے پاس چپل بھی نہیں رہتا پہننے کے لیے،
اور آپ کسی بسوں میں اگر آپ جائیے تو دیکھیے اسکول وغیرہ چھٹنے کے وقت بچے جاتے رہتے دھوپ کے وقت، اور ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں رہتی، لیکن پڑھنے والے اور دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں خریوں کے رہنے والے، حکومت کے بڑے بڑے اس پر بڑے کلکٹر وہاں پر بنے، بڑے آئی ایس پی بنے، آئی ایس بنے، ایسے بڑے بڑے چیزیں وہاں پر آپ دیکھیں گے۔ خود عمر آباد ایک قریہ ہے، چھوٹا خریہ ہے، اور وہ خریہ ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے مشہور کیا ہے، پوری دنیا میں مشہور کیا۔ تو اب ایک شیخ جو ہے وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس جو ڈگریاں تھیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی تھی، تو یہ شیوخ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک شیخ آئے، اب انہوں شیخ ہیں ظاہر بات ہے، ان کی خواہش کیا ہر جگہ جا کر وہ سندیں وہ ڈگریاں جمع کرنا۔ اب اسی کے لیے عمر آباد کی طرف آئے مولانا ظہیر الدین صاحب جو تھے، اب وہاں ان کے پاس ایسی سندیں تھیں جو دنیا میں کسی کے پاس بھی ویسی نہیں تھی۔ بہرحال اب وہ شیخ آئے، تب ان کے تصور میں یہ بات تھی کہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل رہیں گے، کھانے پینے کے لیے سہولتیں رہیں گی۔ اب آئے تو 4 گلیاں ہیں وہاں پہ، 4 گلیاں ہیں، 4 گلیوں میں 3 گلی مسلمان کی ہیں، 2 گلی تقریباً 1-2 گلی ان کے غیروں کی گلیاں ہیں۔ اب وہ شیخ آئے، اب ان کو وہاں پہ مہمان خانے میں رکھایا گیا۔ خیر اس کے بعد اب صبح میں اب اٹھے تو اب بتایا یہاں 5 اسٹار ہوٹل بھی ہے چائے کے لیے، کیسی وہ جھوپڑے میں لے آ کے ان کو بٹھائے، وہ چائے لا کر دیے، بولا اچھا۔ اس کے بعد اب وہ کھانے ہونے میں ان کو گرمی وغیرہ ہو گئی تو اب کیا کرنا، دہی دیکھیں تو بولے دہی یہاں پہ ملتا ہے، یہاں سے 8 کلومیٹر پہ جانا پڑے گا آپ کو، 8-10 کلومیٹر جائیں۔ تو بیچارے چونکہ ان کو شوق تھا اب بڑی تکلیف اٹھا کر وہاں پہ رہے۔ اور ایک شیخ بھی آئے تھے وہاں عمر آباد میں، یعنی اس کے 50 سالہ پروگرام چلا، گولڈن جوبلی کے نام سے منایا گیا تھا، اس میں ایک شیخ آئے، ان کے پاس دعوت نامہ وغیرہ وہ بھول گئے نہیں رکھے ساتھ۔ ایئرپورٹ میں اترنے کے بعد باہر آ کر بولے مجھے عمر آباد جانا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں بھی کوئی ایئرپورٹ رہے گا یا کوئی بھی رہے گا۔ اب اس کے بعد کوئی ایک طالب علم ایک بچہ نہ ملا تو وہ بتایا ہاں عمر آباد میں کوئی پروگرام چل رہا ہے، میں آپ کو بس میں بٹھا ڈالتا ہوں۔ اب وہ بس میں بھی بٹھایا تو وہ کوسی بس میں بٹھایا کہ معلوم نہیں، شیخ جب اتر کر آئے تو پسینہ پسینہ حیران پریشان ہو گئے، بولے پہلے میرے کو پانی دو، پہلے میرے کو پانی دو۔ اب اس کے بعد اب وہ آئے، وہ دیکھے کرے تو جلسے میں انہوں بولے میں عمر آباد اتنا بڑا وہ کام چل رہا ہے تو میں بین الاقوامی انٹرنیشنل شہر سمجھا، اتنا سا خریہ ہے، اور یہ خریے کے اندر یہ دیکھیں پھر عمر آباد کے بازو میں ایک علاقہ پنگاتور وغیرہ کا ہے، چھوٹا ایک ندی کا علاقہ ہے، پورے دیہاتیاں ماشاءاللہ وہاں سے کلکٹران نکلے، آئی پی ایس نکلے، آئی ایس نکلے، وہ دیہات کے اندر کلکٹر کی گاڑی آ رہی، بولے تو کون بھائی کلکٹر؟ بول تو ہمارا بچہ ہے۔ تب دیکھیے علم اگر حاصل ہو تو علم کے ذریعے اللہ برکت دیتا ہے، اور علم کے لیے کوئی بھی اس کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں دیکھیے، ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہے، کچھ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں تو وہ بچہ بھی وہ بچوں کی طرف دیکھنے لگا تو بولا بیٹھے ایک بات یاد رکھو، پتنگ اڑانا، تیتر اڑانا، گولیاں کھیلنا، کبوتروں کے ساتھ کھیلنا، یہ سب مسلمانوں کے کام ہے بیٹا، ہم مسلمانوں کو دے دیے، چلو یہ لوگ کھیل لیں دو، ہم چلیں گے آئی ایس بننا، آئی پی ایس بننا، گورنر بننا، فلاں بننا، یہ ہمارا کام، یہ ہم لوگ اپنے لیے یہ سب مسلمانوں کو دے دیے، چھوڑ ڈالو۔ انہوں تیتر اڑا لے کر، فاختے اڑا لے کر رہتے ہوں گے۔ اب دیکھیے نقشہ کیسا انہیں پیش کر رہا، اور اپنے بچے کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ ہمیں پڑھنا، اور واقعی وہ لوگ دیکھیے علم میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر علم میں آپ آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں تو انشاءاللہ بچے علم کے ذریعے سے آگے بڑھتے، علم کے بغیر دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ چلیے بات آئی تھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ بتایا، اب یہاں پر اب دیکھیے گا ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا رہنے والا
اللہ اسے کتنی بڑی عزت دیا. اس زمانے کا سب سے زیادہ ماڈرن شہر مصر جو تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے ذرا دیکھیے اللہ تبارک. پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہدایت آتی, ذرا دیکھیے. آزمائشوں پر, مصیبتوں پر اگر آدمی صبر اگر کر رہا ہے تو اللہ, اور مصیبتوں پہ صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا. اللہ جو کر رہا الحمدللہ, اللہ کا جو بھی ہے الحمدللہ. وہ آدمی اگر نیک کا تو کیا ہوتا, ایک بات یعنی ایک تو آزمائشوں پہ صبر کرنا, دوسرا اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ راضی رہنا, تیسری بات انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرنا. کوئی بھی اگر غلطی کر رہا, دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پوری بات آتی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا, کبھی بھی یہاں پہ دیکھیے زمانے ماضی کو, پرانا زمانہ جو ہے وہ زمانے کو یاد رکھنا. ہمیں کیا تھے, ہمارے ماں باپ کیا تھے, وہ چیزیں آدمی یاد رکھا, آئندہ ترقی بھی اگر کرا تو اس کی زبان پر کیا ہوگا, شکر رہے گا. پرانی حالت کو اگر آدمی بھول گیا تو انہیں ترقی کر گیا تو اس کے پاس کیا ہوتا, گھمنڈ پیدا ہوتا, بڑپنا اس کے پاس آتا. تو یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا, ایک یوسف علیہ السلام کی مثال میں یہ پورے واقعی باتیں ہیں, یعنی کیسے کیسے ان کے لیے آزمائشیں آئیں, کیسے کیسے ان کے مسائل آئے, ہر اس میں اللہ کے فیصلے پر وہ ماشاءاللہ راضی رہے. جب بھائیوں کا دور آیا اور بھائی جب مجبور ہو کر آئے, کبھی بھی حالات آدمی کو کیا کرتے ذرا غور کر کے دیکھے, ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اب حضرت یوسف نے وہ ساری چیزوں کو بھلا دیا. مطلب کیا ہو رہا ہے, جو ہو گیا اس کے اوپر پھر دوبارہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک بات یہ, اللہ کہہ رہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اس قرآن میں جو بہترین واقعات بتائے گئے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ چیزوں کو, ہم نے آپ کے سامنے وہ چیزیں بتایا. اچھا اب اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھیے. اب یہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے, آخر اس کی کیا ضرورت پڑی, کیوں یہ واقعہ اتنا تفصیل کے ساتھ بتایا گیا؟ تو بات ایسی ہے کہ یہودیوں نے مکے کے لوگوں کو, مشرکوں کو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بولو, وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, ان سے سوال کرو یعقوب ملک شام سے مصر کو کیوں آئے. حضرت یعقوب یعنی یوسف کے والد ملک شام میں وہ رہتے تھے, وہاں سے وہ مصر کو کیوں آئے. علاقہ میں ابھی بتایا, ان کا علاقہ کنعان نامی بستی تھی, وہاں سے انہوں مصر کی طرف کیوں آئے. ان کا خیال یہ تھا اگر نبی ہے تو یہ بتا سکتا, نبی نہیں ہے تو انہیں نہیں بتا سکتا, معلوم ہو سکتا ہے, معلوم ہو جائے گا کہ نبی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا. اچھا تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں بتایا بلکہ یہ سے لے کر زٹ تک, یہ سے زٹ تک خالی اتنا پوچھے یعقوب انہوں یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر مصر کو کیوں گئے, بات اتنی تھی. مگر پورا یعقوب کے بارے میں, ان کے اولاد کے بارے میں, ان کے پورا یہ سے لے کر زٹ تک اللہ تعالیٰ نے بات بتایا. اور اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ساتویں بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں یہ خواب دیکھیں. خواب یہ تھا کہ 11 ستارے ہیں, ایک سورج ہے اور چاند ہے, مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو حضرت یعقوب سے آپ نے بتایا, اپنے ابا سے بتایا, ابا میں دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, میں سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا. تو فوری باپ نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک من اخوتی, دیکھو بیٹے یہ واقعہ, یہ خواب کسی کو نہیں بولنا, اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا. اور یہ خواب وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بڑی
حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو جاننے والے لوگوں کے سامنے بتانا. ہر ایک کے سامنے کھڑے کو میں خواب میں دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، اور ہمارے کو خواب میں کیا دیکھتا؟ خالی بریانی نظر آتی. اور دوسری بات تو ہمیں کیا بھی کبھی یاد رکھو، خواب جاننے والوں کو بتانا. ابھی بات آ رہی ہوں وہاں پر، تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اپنے ابا سے بولے تو بتے بیٹے یہ سے کسے بھی نہیں بولنا، کسے بھی نہیں بتانا. کیوں؟ اگر تو بتائے گا تو تیرے بھائی تیرے دشمن ہو جائیں گے. یہ نہیں بولے تو نبی بنے گا، وہ بنے گا، یہ سب نہیں بتائے. بچوں کی عادت ہوتی، کوئی کام مت بولو، مت کرو، بول تو کرتا ہوں. کرو نہیں کرنا بیٹے، بول تو کریں گا انہیں. شرارت نہیں کرنا، بول تو کرتا ہوں. اسے اسی بات بولو، نہیں بیٹے تمہیں کیا کرتے کر لو، نہیں کرتا ہوں. بچے کی عادت ہے، لوگوں کو بولتے وہاں نہیں جانا، وہ نہیں کرنا، جھاک جھاک کو دیکھیں گے. اب بول دو نہیں بیٹے جاؤ، پرواہ نہیں، جاؤ، کیا بھی نہیں ہو تو نہیں دیکھتا ہوں. تو انسان جو ہوتا، جس چیز سے منع کیا جاتا وہ کام کرنا جذبہ بڑے لوگوں میں بھی ہوتا. اب پانی آ رہا بولے تو آتا جاتا، اس کو جھاک جھاک کو دیکھ رہے ہیں کتنے مچھیاں اس میں آ رہے ہیں، کتنے مچھیاں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا. تو یہاں پر اب دیکھیے، اب جو بات حضرت یعقوب نے بتایا، یوسف برحال اپنے بھائیوں کو سنا دیے، یا بھائیوں کو کسی طریقے سے پتا چل گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ بچہ چھوٹے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی ہونے کے اعتبار سے آپ ان کے چہرے پر دیکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر کئی نشانیاں ہیں، چونکہ وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی تھے. تو اب بچہ چھوٹا، اور چھوٹے بچے کو زیادہ لوگ کیا کرتے؟ چاہتے. تو اب یہ چیز بھائیوں کو کیا ہوا؟ یہ پسند نہیں آئی، بھائیوں کو پسند نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے، اب اس کے بعد ابا سے آئے اور درخواست کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ جب تک انہیں یوسف یا رہیں گا ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہمارے ابا اسی کو چاہتے رہیں گے اور ہمیں نہیں چاہیں گے. یہ سوچنے کا انداز ہوتا. ماں باپ ہر ایک کو چاہتے برابر، اس کی ضرورتیں ہو سکتا ہے وہ 19-20 کا کوئی فرق ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک محبت جو ہوتی ہے وہ کسی ایک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال بھائی اب پروگرام بنائے. اب دیکھیے، حسد اگر انسان میں آتا ہے تو انسان نبی کا خاندان کا ہے تو بھی وہ برائیوں میں لگتا. حسد ایسی بلا ہے. یہ حسد کا مطلب کیا ہے؟ جلنا. کیسا؟ کوئی آدمی اگر ترقی کر رہا یا کسی کو اللہ سے کچھ بھی کر دیا، اس کی طرف دل میں کیا ہوتا؟ جلن ہوتی. اچھا، اس سے جس کے بارے میں میں مثلا آپ کے بارے میں چل رہا ہوں تو آپ کو کوئی میں نقصان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ایک ہوتی طبیعت آدمی کی. تو اب اس میں کیا ہو رہا؟ حسد کی آگ میں انہیں جلتا. اور بتایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے جیسا کہ چولہے لکڑیاں آگ میں ڈالی جائیں تو لکڑیوں کو جیسے آگ ختم کر دیتی ہے، حسد پورے نیکیوں کو برباد کر دیتا. اور اسے قل اعوذ برب الفلق کے اندر یہی بات بتایا، یہی بات اللہ نے بتایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور یہ حسد جو ہوتی ہے نا، بہت بری بلا. تو بہرحال بھائیوں کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی اور یوسف کے بارے میں بھائیوں نے فیصلہ کیا کیا کرنا، کیا کرنا. دیکھو، ایک آدمی غلط اس پر آ گیا تو انہیں نہیں دیکھتا میں کون ہوں، میں میرے بابا کون ہیں، میرا خاندان کا نہیں دیکھتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ غلطی میں گیا تو شیطان وہ غلطی اسے ایسا کر کے پیش کرتا کہ وہ آگے بڑھتا کوشش میں. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب یوسف کے بارے میں ابا کے پاس آئے اور آ کر بولا کہ ابا جان ہم لوگ کل پکنک کو جا رہے ہیں، کل ہم لوگ پکنک کو جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں. یاکل ویرکب، کھائے گا پیے گا، بچہ کھیلے کودے گا. تو باپ تھے برحال. اب بچے آ کر جو محبت کے ساتھ پیش کیے
تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے ڈر ہے تم کھیلنے میں لگ جاؤ، رننگ ریس میں تم کرو، بھاگنے کا مقابلہ کرو، اور یوسف کو تم سامان کے پاس چھوڑ دیں گے، وہ اکیلا رہے گا، یا کلوہ ذئب، بھیڑیا وغیرہ آ کر اسے کیا کرے گا، کھا لے گا۔ حضرت یعقوب نے بتایا نہیں ابا جان، ہم اتنے نوجوان ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب بولے کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جائیے۔ اب ان کے دل میں کیا بھی نہیں ہے، اب بچے جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں، چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو چلیے، اب وہاں جانے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف کو قتل کریں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بانس رہا تو بانسری بنانے کی فکر کرتے، پنگی بنانے کی کوشش کرتے۔ اب انہیں جب تک رہیں گا ہمارے ابا کے پاس محبوب بن کے رہے گا اور ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا، کیا کرنا؟ یہ ایک رائے تھی کہ قتل کر دو۔ تو اب دوسرے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہے ہمارا، بیکار اسے مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ بولے کہ فلاں جگہ یہ بولی ہے، بہت گہری بولی ہے، اس میں ہم ڈال دیں گے، اس میں ہم اسے پھینک دیں گے۔ اب ابا کے پاس آئے تو ہم ان کو سمجھا لیں گے۔ خیر دیکھیے، جب آدمی غلط کام کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، وہ سب نہیں دیکھتا آدمی۔ ذہن میں حسد کی آگ جو جلتی رہتی اسے بہرحال کسی طریقے سے بجھانا۔ یہ کیا کیے؟ کنویں میں ڈال دیے، کھائے پیے کھیل لیے سب۔ اب شام میں آ رہے ہیں، اب شام تک یاد نہیں آیا یوسف، ڈال دیے، ہو گیا، ختم ہو گیا، انہوں کھائے پیے، پکنک کر لیے، تفریح منا لیے۔ شام کے وقت ارے ابا کے پاس جائیں گے نا، انہوں پوچھیں گے کیا کرنا۔ تو اب وہاں کیا بولے؟ ابا کو بولیں گے انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند مساعینا، ہم لوگ رننگ ریس کر رہے تھے، ہم لوگ رننگ ریس بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیے، اکلہ الذئب، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب پہلے بولے مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہو رہا کہ کہیں اسے تم نقصان پہنچائیں گے، اب ایسا ہی ہوا، چلیے بھیڑیا کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب اب ذرا سے وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ شام کے وقت تو آئے روتے ہوئے، شام کر ڈالے پورا۔ اب ہوتا تو کیا ہوتا، تھوڑی دیر میں آتے تو کیا ہوتا، لوگوں کو شک ہو جاتا، کیا بھی ہوتا۔ اب آئے یہ لوگ، شام میں آئے، وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ بھی رات میں روتے ہوئے آئے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں روتے ہوئے رات میں کہیں کو آئے، دن میں آ سکتے تھے نا، وہ واقعہ گرا ڈالے ہو گیا، کھا لے پی لے کے آ سکتے تھے نا، کیوں وہ لوگ رات میں آئے؟ بات یہ ہے وہ ایکشن کر رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے، رونے کی صورت، رونے کے بعد میں دن میں رویا تو لوگ دیکھتے ہیں کیسا روک رہا، کتنی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں۔ بعض لوگ آوازاں بہت کرتے رہتے مگر ایک پانی کا خطرہ بھی نہیں نکلتا۔ اب وہاں پہ دن میں اگر وہ آتے تو بولتے ہاں یہ رو رہے نہیں بلکہ رونے کی نخل یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جاؤ عشاء یبکون، رات میں وہ روتے ہوئے آئے، لوگ دیکھے تو بھی بولیں گے ارے کتنا افسوس ہو رہا، دیکھو بھائی مر گیا بول کے لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور حضرت یعقوب سے انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم لوگ گئے تھے، ایسا کہ ماں ہوا، پوری تفصیل سنا کے بولے حضرت یوسف کو ہم لوگ سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، بھیڑیا کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، تجربے کا۔ تو پہلے آ کے عبداللہ صاحب کو مارتا، ٹوپی نکالتا، اس کے بعد چشمہ نکالتا، اس کے بعد بٹنا کھولتا، اس کے بعد کیا کرتا، کپڑے نکالتا۔ یعنی بھیڑیا آیا تو ایسا نہ کریں گا، پہلے ٹوپی نکالیں گا، اس کے بعد چشمہ نکالیں گا، اس کے بعد یہ کپڑے نکالیں گا۔ نہیں، بھیڑیا آیا تو کیا کرتا، فوری حملہ کرتا۔ اب آئے حضرت یعقوب نے دیکھا کہ قمیص ماشاءاللہ بالکل صحیح سلامت ہے، کیا پڑھا لکھا بھیجا تھا، دیکھو وہ بھی کتنا پڑھا ہوا تھا انہیں،
پورے کپڑے نکال کے کر کے کرا تو حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا پلان ہے، یہ تمہارا پلان ہے، تم لوگ پلان بنائے، یوسف کو کچھ بھی کر دیے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے حضرت یعقوب کچھ بھی نہیں بولے، کیا بھی نہیں بولے، فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، ایسا صبر کرتا ہوں، انہیں شکایت کرنا، مارنا، سزا دینا، یہ سب کچھ نہیں، ہو گیا، ختم ہو گیا، چھوڑ دیا میں اس کو، میں اللہ کے حوالے یہاں پہ کر دیا، بات وہاں تک وہاں پہ کیا ختم ہو گئی۔ اب آئیے 8ویں بات یہاں پر دیکھیے، حضرت یوسف کو اللہ جسے رکھنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے فرعون حضرت موسیٰ کو ختم کرنے کا کتنا پلان بنایا، کیا کیا کرا، کچھ بھی کرا، لیکن اللہ کی قدرت کا حضرت موسیٰ سے پوچھئے حال، آگ لینے جائیں اور نبوت مل جائے، ماشاءاللہ، انگار لینے کے واسطے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیا۔ اب یہاں پہ کنویں میں گرائے، اور وہ کنواں بھی ایسا تھا کہ کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، بڑا القوہ فی غیابات الجب، جنگل کا اندھیرا کنواں، اس کے اندر ڈالو، اور اس میں ڈال دیے تو نیچے پھینک دیے، بولے اب نے تو چلے گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، فرشتے کو بھیجا، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، کیا بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیا کرنا ہے، اب دیکھیے، اب اس کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیے، بھائی اپنی جگہ رہے، اور اس کے بعد اب آئیے ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اب وہ کنواں عجیب یہ تھا کہ راستے میں لوگ آنے جانے والے وہ کنویں پر آتے پانی لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے لوگوں کو پینے وغیرہ کا پانی لینے آتے۔ اب لوگ کیا کیے، کسی کوئی قافلہ آیا، یہ کو کیا کرتے، کہیں بھی گئے تو پکنک کو، بھائی تمہیں چکن لا لو، تمہیں یہ لا لو، تمہیں فلاں لا لو، تمہیں لکڑیاں لا لو، ہر ایک کے کام تقسیم کر دیتے۔ اب ایک آدمی کو کیا کیے، جا کے پانی لے کر آؤ، وہ پانی لایا، فلما القا دلوہ، جب وہ ڈول پانی کی بالٹی اس کے اندر کنویں میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یوسف بیٹھ جاؤ، اس میں بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد وہ نکالا تو ابھی سیندراؤں نے بولا، دیکھا تو ماشاءاللہ ایک بچہ ہے جو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکتے، بولا یا بشرا ھذا الغلام، اے لوگوں خوشخبری ہے۔ اور خوشی میں رسی نہیں چھوڑا انہیں، خوشی میں رسی چھوڑ ڈالتا تو کیا ہوتا تھا، نیچے گرتے۔ اب آتے ہی کیا کیے، اچھی بات، بچہ آ گیا۔ اب قافلے والے کے پاس یہ بچہ لے کر گئے، بولا اسروہ بضاعہ، قرآن کہہ رہا ہے، یہ آتے بولے رے خاموش، نہیں بولنا، نہیں بولنا، کسی بھی نہیں بولنا، آواز نہیں کرنا۔ کیوں وہ چھپائے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک آدمی کو نوکر بنا کر، غلام بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ اب معلوم ہو گیا بچہ ہے بولے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے، اس کے کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ آ کر بولیں گے کہ ہمارا بچہ ہے تو یہ ہمارے پاس سے چلے جائے گا۔ اسروہ، اسے چھپا دیے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب آئے، دیکھیے میرے بھائی، خوبصورتی کام نہیں آئی، حسن کام نہیں آ رہا، اور یہ خوبصورتی جیل میں لے گئی، سب لے گئی۔ اب جیسا کہ اب تفصیل آئے گی، اب یہاں پر دیکھیے گا، حضرت یوسف کو اب بیچے، خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، میں یشتری ھذا الغلام، یہ بچے کو کون لیں گا؟ اب دیکھیں چیز اچھی ہے، قیمت بڑھتی گئی۔ بہرحال اس وقت کا ایک مالدار آدمی جو بعد میں انہیں حکومت کا بڑا بنا، سب بنا، وہ معمولی قیمت دے کے لے گا۔ ذرا دیکھو میرے بھائیوں کو بھی پتا چلا، ارے یہ تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا تو وہ شروہ بثمن بخس دراہیم معدودہ، اللہ کہہ رہا ہے چند کھوٹے سکے، اللہ اکبر، نہیں چلنے والے کیسے۔ اب آئے چوری کا مال کیا بھی ہوتا، کیا ہو رہا، کوئی بھی اٹھا کے دے دیتا ہوں، انہیں بھی انہیں لیتا، دیکھتا نہیں کہ انہیں کیا دے رہا۔
اور وہ بھی ایسے پیسے جو بازار میں انویلڈ ہے، نہیں چلتے. اب 1000 کی نوٹ کو بھی لے کے گیا تو دیتے. ایسا اگر کچھ بھی رہا تو کیا ہوتا؟ اچھا اب تک تمہیں نوٹاں رکھے ہیں کیا؟ تمہارے لیے خصوصی انتظام کرنا ہے. اب یہاں پہ کیا کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے چند بیکار چیزوں کے، بیکار پیسے، نہیں چلنے والے پیسوں کے حوالے خیر دے دیے. اب اس کے بعد آئے، اب ذرا دیکھیے، اب یہاں سے اب آپ دیکھیے، ایک دیہات کا رہنے والا اب کنویں میں گیا، اس کی خوبصورتی اسے کنویں میں ڈالی، اس کی خوبصورتی اسے مصر کے در بازار میں قیدی بنائی، غلام بنائی، اس کی خوبصورتی بعد میں اس کو جیل لے کے جا رہی. تو بہرحال چلیے ذرا آئیے، 10ویں بات یہ ہے کہ یہ بچے کو جب وہ خریدنے والا خریدا تو اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے کیریکٹر، یہ چیزیں دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا. اب دیکھیے ذرا آگے دیکھیے، اس کے بعد اپنی بیگم سے کہا اکریمی مثواہو. ذرا غور کرو میری بات، اکریمی مثواہو، اس کا کھانا پینا رہنا سونا اس کے لیے بہترین انتظام کرو. اللہ اکبر. یعنی عربی میں مثواہو یعنی کھانا پینا رہنا سونا پورا اس کے لیے. اور یہ گویا نوکر نہیں ہے بلکہ اس کی نگرانی کرنا بہت، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ اسے اولاد نہیں تھی. اب اس کے بعد اب دیکھیے، خیر چلیے، اب محل میں رہ رہے ہیں تو کیسے رہ رہے ہیں؟ شاہی انداز میں، اور مہمان بالکل شہزادے جیسے رہتے ہیں، شہزادے کی حالت میں آپ رہ رہے ہیں. چلیے ذرا آئیے اس کے بعد دیکھیے. اب 11ویں بات یہ ہے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب وہ بڑے ہوئے ہم نے ان کو علم دیا، حکمت دیا، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے ان کو نبی بنایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. دیہات کا رہنے والا کنویں میں گیا، بازار میں گیا، نوکر بن کے آیا. اب اللہ عزت دینا ہے تو کیسے دیتے ہیں ذرا اور کیجئے گا. اچھا چلیے اس کے بعد 12ویں بات یہ ہے، اللہ یہاں یہ جملے میں بتا رہا ہے کہ دیہات کا رہنے والا، اب آئندہ آپ دیکھتے جائیے کہ اسے کیا کیا یہ آگے بڑھتا جائے گا. اچھا تو اس کے بعد وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف کو زمین کا بڑا بنایا. سبحان اللہ، زمین کا بڑا بنایا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا. 13ویں بات یہ ہے، اب دیکھیے، اب آزمائشوں کے دروازے اللہ کیسا کھولتا ہے. یہاں تک تو ترقی ہو گئی، یہاں تک تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچا ڈالا. جہاں آپ رہتے تھے، عزیز مصر کی، یعنی عزیز اس وقت کے بادشاہوں کو عزیز کہتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بعد جو آئے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے تک مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے عزیز کہا جاتا تھا. اچھا تو اب آئیے، جب گھر میں رہ رہے ہیں، شاہی انداز میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئی، حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئی. دیکھیے خوبصورتی، حد سے زیادہ چالاکی بلا بنتی. اور ہم لوگ وہاں دیکھتے ایسا کوئی تو بھی ملتا تو بہت اچھا تھا، ایک لڈو ہاتھ میں آتا ہمارے. مگر یہاں دیکھیے حضرت یوسف کو عزیز مصر گویا ملکہ ہے، بیٹا ہے گویا، سمجھے بیٹے کے انداز میں اس کو رکھا گیا. آخر میں اسے بہکانے کے لیے ہر قسم کی کوشش اس نے کیا، ہر قسم کی کوشش کیا. تو اب یہاں تک کہ گھر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو کوئی شک نہیں، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا کہ میرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں. مگر اپنے گھر میں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
گھر کو آگ لگتی گھر کے چراغ سے، باہر سے نہیں لگتا۔ اب جب یہ آیا، دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئے، سب کوئی بھی نہیں ہے سوائے یہ دونوں کے، کوئی نہیں۔ اس وقت اس نے کہا حیت لک، یہاں پہ بولا چلو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، آئیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا، ذرا غور کرنے کی بات دیکھیے۔ انسان میں شکر ہونا، ناشکری نہیں ہونا، اور آدمی میں غداری نہیں رہنا کبھی بھی۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں انہو معاذ اللہ انہو احسن مسوایا، بتایا اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، میرا آقا میرے ساتھ بھلائی کرا، مجھے بڑے اس کے ساتھ رکھا، شہزادوں کے انداز میں رکھا، میں اس کا جس کا کھاتے اس کے برتن میں سوراخ نہیں ڈالنا، میں اس کے پاس ہوں، ہمیں کھایا پیا، بتایا کہ نہیں میں غداری نہیں کر سکتا، غداری میں نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ اور اللہ کرے لولا ان را برہان ربی، اگر وہ اللہ کی طرف سے گائیڈنگ نہیں ہوتی تو انسان ہونے کے اعتبار سے یوسف بھی غلطی میں آ جاتے، مگر اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے دیکھیے۔ اچھا تو چلیے اب ذرا آپ آگے بڑھیے۔ عورت کی چال بازی جو ہوتی بہت مشہور ہوتی، عورت اس سے اچھی کوئی بھی نہیں، اس سے بری کوئی بھی نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب کیا ہو رہا، ذرا فوری طور سے آئے، دونوں بھاگتے ہوئے آئے، آتے ہی وہ دروازہ کھول دیے، دروازہ کھلا تو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اب کیا کرنا، اب ہم رہے وہ نہیں رہے، پریشانی کی بات۔ فوری عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ ایسے بدکاری کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اب انہیں بول رہی ہے، انہیں کوٹ ہو رہی، انہیں جج بن رہی، انہیں گواہ بن رہی۔ بولا اس کے لیے کیا کرنا، یا تو اسے سزا دینا او یسجن، یا تو اسے جیل کے اندر ڈال دے۔ انہیں بول رہی، پورا فیصلہ انہیں کر رہی۔ اچھا تو اب یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے 14ویں بات یہ ہے، وہاں پر عزیز مصر کا کوئی چچا زاد بھائی وغیرہ تھا، کوئی پڑھا لکھا کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے بتایا کہ دیکھیں گے اگر یہ خمیس سامنے سے اگر پھٹی ہوئی ہے عورت سچی ہے، کیونکہ اب انہیں سامنے گیا انہیں روکی تو یہ خمیس کیا ہو گئی، پھٹ گئی۔ اگر یہ سستا ہے تو انہیں جب بھاگنے گیا اب انہیں خمیس پکڑی تو یہاں سے کیا ہوتی ہے، پھٹ جائے گی۔ دیکھو خمیز اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی، خمیز اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف سچے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ بتا رہا نا، اتنی بات بول کے خاموش ہو گئے تو ایک سوال پیدا ہوتا، پیغمبر کے کیریکٹر کے بارے میں بات آتی کہ اب انہیں قوم کے سامنے جانے والا اس کے کیریکٹر کیسے ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتا دیا جب خمیس کو دیکھا گیا تو خمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ یوسف کو بھاگنے لگے تو پکڑ کے کھینچی تو خمیس کیا ہو گئی، پھٹ گئی۔ اچھا تو یہاں ہو گیا معاملہ صاف سامنے ہو گیا، لیکن عزت کا سوال ہے۔ فوری طور سے کیا ہوا، بادشاہ کی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگ رہا تو گیا پورے ملک کے اندر کیا حالت ہوگی، ذرا غور کیجئے۔ فوری طور سے بات بتائی گئی کہ نہیں ان کو جیل میں ڈال دینا، انہوں نے فیصلہ کر لیے۔ کیوں بولے جیل میں ڈالنا؟ ایک بات یہ ہے کہ عزت کا سوال ہے، ہر آدمی کی زبان کو بند نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی، اتنی بڑی عورت ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے، دیکھو ایسا کام کری، اور مصر کی عورتیں بعد میں بولنے لگیں تو مطلب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ہی بری نہیں تھی بلکہ ساری عورتوں کا ذہن ویسا ہی تھا، کیونکہ ماڈرن بستی ترقی آتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ ایک عورت ویسی نہیں ہے بلکہ پوری عورتیں اسی ذہن کی تھی۔ اچھا تو خیر چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ ایک بات یہ ہے بادشاہ کو معلوم تھا کہ یوسف کی غلطی نہیں ہے، یوسف غلطی نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اسے جیل میں ڈالا۔ ایک تو یہ کہ عزت کا مسئلہ تھا، لوگوں کے منہ کو بند کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے یہ پٹرول ہے اور آگ ہے، سمجھ میں آ رہی بات، یہ پٹرول ہے اور آگ، کسی بھی وقت اس میں آگ لگ سکتی۔
بہتر ہے کہ پیٹرول کو بھی اسے الگ کر ڈالو، ہٹا ڈالو، کئی کو رکھتے تم ملا کے، کبھی بھی جلنے کا امکان ہے، یا کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اب نہیں ہوا خطرہ، کبھی بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ الگ کر دو۔ اور لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ بہرحال چلیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ تو دیکھیے 16ویں بات یہ ہے کہ حضرت یوسف جیل میں تھے ماشاءاللہ، اور وہاں بھی عزت کے ساتھ تھے، بڑے احترام کے ساتھ تھے، اور پورے جیل والے ان کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ ایک بہت شریف ہے، کوئی بھی ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس آتے۔ تو اس وقت جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے، 2 آدمی جیل میں آئے، ایک بادشاہ کو یعنی شربت وغیرہ، پانی وغیرہ یہ چیزیں دینے والا، اور ایک بادشاہ کا پکاتی، باورچی۔ اب وہاں پہ آ کے یوسف کو دیکھے، بہت اچھے آدمی ہیں، تو انہوں نے یوسف کے سامنے بتایا کہ دیکھیے ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ میں بتایا نا، خواب ہر ایک کو نہیں بتانا۔ اب ہم نے خواب دیکھا ہے، اس میں ایک بتایا کہ میں یعنی کیا ہے، میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، کوے آ کر، پرندے آ کر اسے نوچ مار کے کھا رہے ہیں، اور دوسرا اس نے کہا کہ میں انگور سے رس شربت بنا کر میں بادشاہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف دیکھیے، کبھی بھی ہے توا گرم ہے تو روٹی پکا لو بولتے لوگوں، اب یہاں پہ کبھی بھی ہے تو ذرا دیکھیے، حضرت یوسف نے فوری خواب کی تعبیر نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتائے؟ بول سکتے تھے نا، کیوں نہیں بتائے؟ بات یہ ہے، اب انہیں آیا ہے، آ کے بیٹھا ہوا ہے، بولا مولوی صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب میں فوری بولوں گا اچھی بات ہے بولو بھائی، انہیں کیا کریں گا، درس ختم ہونے سے پہلے بھاگ جائیں گا۔ نہیں، اب میں نہیں بولتا، بیٹھو، درس ختم ہونے کے بعد بولتے، کیا تھا، بیٹھے رہیں گا، نہیں رہیں گا، کیونکہ اس کا کام نہیں ہوا۔ اب یہ ہے ضرورت والا نرم ہوتا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا موقع ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا کہ دیکھیے میں جو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ مجھے سکھایا ہے، اور ہم کیوں سکھایا، ترکت ملت آبائی، میرے باپ دادا کا جو طریقہ تھا میں وہ چھوڑ ڈالا، اب وہ جو بتوں کی عبادت تھی میں چھوڑ دیا۔ اب یہ جتنے بھی بت ہے، ان اسماؤن سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے صرف، کیا بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بنا لیے، اور میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو پوری ماشاءاللہ ان کی تبلیغ جو کرنا ہے کرے، جیل میں رہ رہے، اور بولے ٹھہرو، کھانا جب آئیں گا، کھانا آنے سے پہلے تک میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، کھانا آنے تک کا ٹائم ملا، حضرت یوسف ان کو سمجھائے، سبحان اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھی متاثر ہوئے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، جیل میں ہیں، اور جیل میں 9 سال سے زیادہ رہے 20 سنین، یعنی اللہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے مطلب ہے کہ 9 سال تک وہ جیل میں رہے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھا، کیا خواب تھا، 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، 7 ہرے ہرے ڈالیاں ہیں، 7 سوکھے ڈالیاں، یہ سوکھے ڈالیاں ہرے ڈالیوں کو جلا رہے، دبلی گائے موٹی گائے کو کیا کر رہی ہے، کھا رہی ہے، الٹا ہے۔ بادشاہ خواب دیکھا تو بتایا، لوگوں کو بلا کر پوچھا تو وہ سب بولے ازغاث احلام، سونے والا کیا کیا کی دیکھتے رہتا، کیا کیا کی خواب دیکھتے رہتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب جو آدمی بتایا تھا، جو پانی پلانے والا تھا، انہیں بچ گیا، ویسا ہی بادشاہ کا مخرب بن گیا۔ پکاتی جو تھے اس کو سولی دے دی گئی، اور اس کو اٹھا کر پھینکے، پرندے اس کے سر سے ٹھونگے مار رہے تھے، خیر وہ تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس وقت یہ جو چھٹنے والا تھا، حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھ، اگر تو چھٹ گیا تو اذکر عند ربک، تیرے آقا کے پاس میرا ذکر کر کہ یوسف کو جیل میں ڈالے نہ، کیا ہوا اس کا مسئلہ۔ تو دیکھیے کیا ہوتا، اگر وقت آ گیا تو منٹوں میں ہوتا، وقت نہیں آیا بولے تو سالاں گزر گئے تو بھی نہ تو مقدمے ہوتے نہ کیس ہوتے۔ بہرحال اب بادشاہ کو بولا، ارے مجھے اشارت دیجئے، میں جیل تک جا کر آتا ہوں۔ جیل میں ایک اچھا آدمی آئے،
اب آئے انہیں پورا خواب سنایا بادشاہ کا. حضرت یوسف سن کر یہ بول سکتے تھے کیا رے اتنے دن سے میرے کو سزا دے کے رکھے, کوئی اب تک تمہیں فیصلہ نہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, ختم. اور پیغمبر کی شان نہیں کہ وہ کسی پرانی بات کو پیش کرے. خیر حضرت یوسف نے بتایا دیکھو پہلے 7 سال تک بارش ہوگی, 7 سال تک قحط رہے گا, بارش ہوگی, غلہ پیدا ہوگا, اور اس کے بعد 7 سال بہت تکلیف اٹھائیں گے, اس کے بعد اللہ سہولت عطا فرمائے گا. بات ہو گئی. جب بادشاہ کے پاس جا کر جب سنایا تو نے بولا ارے اچھا آدمی ہے, میں نے مصیبت کا بھی ذکر کر رہا اور مصیبت میں کیا کرنا وہ بھی آئیڈیا بتا رہا, جاؤ جا کے بلا کے لاؤ. اب بلا کے لاؤ, ذرا اور کرو میرے بھائیوں. یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے کہا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف الا عجبت الداعی. بخاری شریف کی روایت ہے, بادشاہ بولا جا کر یوسف کو بلا کے لاؤ. اللہ کے حضرت یوسف نے کہا اچھی بات ہے بھائی, مجھے لائے تو کئی کو لائے, بھیج رہے ہیں تو کئی کو بھیج رہے ہیں, میرے کو لائے تو کیوں لائے, اور میرے کو یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ, تو کیا ہے بتائیے, پہلے بتاؤ میرے کو کئی کو لائے, مجھے کیا سزا ہے, میری غلطی کیا ہے. اب یہاں پہ بولے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, حضرت یوسف نے کہا پہلے جا کر تحقیق کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس کوئی آدمی, میں جیل میں ہوتا, میرے پاس کوئی آدمی آ کر کہہ رہا ہے بادشاہ آپ کو بلا رہا, تو میں کیا کرتا, فوری نکل کے بھاگتا. مگر یوسف باہر نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ انکوائری کرو, جب بتاؤ کیوں بات ہے. تو حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا, اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کرتے ہوئے بتایا اور ان کے نام کے ساتھ بتایا 4 نبی ہیں, یوسف نبی اللہ, ابن نبی اللہ, ابن نبی اللہ, پھر اس کے بعد خلیل اللہ. بتایا کہ نبی کے بیٹے, نبی کے پوترے, نبی کے پڑے. اب یہ پورا 4 نبیاں یہاں پہ. حضرت یوسف جب آئے تو ذرا غور کر کے دیکھیے, اب بادشاہ بلایا, اب ضرورت پڑی نا, ضرورت پڑی ہو تو ایک دن میں مقدمے ہو جاتے, نہیں ضرورت پڑی تو چپلاں گھسے گئے تو بھی مقدمے نہیں ہوتے. اب یہاں پہ ہو گیا, بلا کے لائے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد جب یوسف باہر نکلے کیا ہوا, بادشاہ پوری عورتوں کو بلا کر وہاں پر بولا, کیا بتایا, فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. پورے مصر کی عورتوں نے کہا اس آدمی سے ہم نے کوئی غلط بات نہیں دیکھا, کوئی غلط بات ہم نے نہیں دیکھا. یہ تو ہو گیا. اچھا عزیز مصر کی بیوی وہاں پہ جو وہاں پہ کہہ رہی ہے, ذرا اور کرے, الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه. اب حق اوپن ہو گیا, میں اس کو بہکائی, لیکن فاستعصم, بچ گیا. یعنی مصر عورت بھی جواب دے رہی ہے, اصل عورت بھی بول رہی, پورے مصر کے عورتیں بھی کیا ہو رہی ہیں, گواہی دے رہے ہیں. اچھا تو چلیے اس کے بعد حضرت یوسف آئے, بادشاہ سے بات کیے, بادشاہ بہت پسند کرا. تو اس کے بعد بولا ٹھیک ہے آپ ہمارے خاص آدمی بن جائیں گے, ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری آپ بن جائیں گے پورا. انہوں بولے کہ نہیں, اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں کا مجھے ذمہ دار بنا دو, فوڈ منسٹر بناؤ. آدمی میں قابل ہے تو پیش کرنا چاہیے آدمی کو. اب بتاؤ کیوں, انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں, چیز کیسا کمانا مجھے معلوم, اس کے بعد ایسی حفاظت کیسا کرنا وہ بھی میں جانتا ہوں. تو ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں پہ دیکھیے آپ کو پورا مصر کا فوڈ منسٹر بنایا گیا. حضرت یوسف نے قحط کے زمانوں میں پورے اناج کو بارش جب ہوئی پورا اسٹاک کرے, پورا جمع کرے, پورا رکھے. قحط کے زمانے میں لوگوں کو تقسیم کرے. تقسیم کا طریقہ یہ تھا میرے بھائی, 4000 سال پہلے راشننگ سسٹم یوسف نے شروع کیا. 4000 سال پہلے راشننگ کا جو ہے نا, راشن کے دکانیں یوسف نے قائم کیا. تو کیا ہوتا, ہر آدمی کو اناج دیا جاتا, غلہ دیا جاتا, جتنا ضرورت ہے اس کو دیا جاتا. تو چلیے اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا. اب آئیے, میں اب زیادہ تفصیل میں اپنے نہیں جاتا, حالات کب ایسے بدلتے دیکھو, کیسے ایسے ہو گئے, ایسے کیسے ہو گئے.
حالات کیسے بدلتے دیکھو ایسا، اور کیسے میں پورا انہیں تاریخ کو بتا دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، جب مصر میں ایک آدمی آیا ہے، ایک اچھا آدمی ہے، سب کو اناج دے رہا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ زندگی کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھی مصر میں معلوم ہو رہا ہے کوئی اچھا آدمی آیا، جاؤ 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 اور پیش کرو، تمہاری ضرورت پیش کرو، اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر تم کو کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے۔ تو چلیے بھائی آئے، دیکھیے میرے بھائی اب ذرا اور ہی کہ حالات کیسے بدلتے دیکھیے۔ بھائی آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد بتایا ہم فلاں جگہ کے ہیں، آئے ہیں، آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ اناج وغیرہ دیتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی جب بادشاہ کے پاس آئے تو یہ بادشاہ یوسف پہچان لیے کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، لیکن بھائی نہیں پہچانے۔ بھائی نہیں پہچانے، کیوں نہیں پہچانے؟ ایک بات یہ ہے، بڑے آدمی کو دیکھ کر پہچاننا آسان ہے، کیونکہ بڑا آدمی زیادہ بدلتا نہیں۔ بچے کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو گیا تو اس کے اندر تبدیلی آتی۔ جب یہ جدا ہوئے تو چھوٹے تھے، اب بڑے بھائی ہیں، ان کو تو سمجھ میں آتا یہ کون ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، بھائیوں کے ذہن میں تو بات آ ہی نہیں سکتی نا، ہم تو اسے کنویں میں ڈالے، ان کو کیا معلوم ہے یہاں۔ چلیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج بھی دیا، سب بھی دیا، بڑے اس کے ساتھ وہ کرا، اور اس کے بعد اب ایک بات یہ ہے کہ وہ جو پیسے تھے وہ بھی واپس کر دیے، بول دے کہ پیسے ان کے تھیلیوں میں ڈالو۔ ایک سوال یہ ہے کیوں وہ پیسے واپس کرے؟ پیسے ہے تو آپ کو لینا چاہیے نا۔ ایک بات میں اب یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ پیسے واپس کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ لوگوں آنا، ارے بہت اچھا آدمی ہے بھائی، بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا خیال کرتا، بول کے لوگ آئندہ یہ لوگ آئیں گے، آنے کا ایک راستہ۔ دوسری بات یہ ہے یہ لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ نبی کی اولاد کبھی فری چیز کو لیتے نہیں، نبی کی اولاد کبھی بھی صدقہ خیرات وغیرہ فری چیز کو نہیں لیتے، یہ لوگ یہ چیز واپس کرنے کے لیے آئیں گے۔ آنے جانے کا سلسلہ گویا ماشاءاللہ باقی رہے گا۔ خیر آئے، اس کے بعد آنے کے بعد بولے اچھا تم لوگوں کتنے بھائی ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں، تو بتایا کہ آئندہ آئے تو تمہارے بھائی کو بھی لے کر آنا، میں دیتا ہوں، بڑھ کے دوں گا، نہیں دیے تو پھر آنا نہیں، میں نہیں دیتا۔ پھر حضرت یعقوب کے پاس جا کر بولے ابا جان دیکھیے کتنا اچھا آدمی ہے، ہم کو دیا، ایک آدمی اگر آ گیا تو یہ ان کا سامان ہمارے کو ملے گا، بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ الفاظ اور راودو، یعنی اپنے باپ کو گویا اتارے، شیشے میں اتارے، اپنے باپ کو گویا پورا بہکا ڈالے یہ لوگوں۔ حضرت یعقوب کو بہت پریشانی تھی، بہرحال اب اناج کا مسئلہ ہے، بولے کہ جاؤ، جا رہے ہیں تو ذرا حفاظت کرو۔ اب جا رہے ہیں، پہلوانا ہیں، سب بہادر ہیں، 11 بچے جا رہے ہیں، اب پورے بہادر ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، مصر میں گئے تو ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازے سے جاؤ، جا کے کوئی تمہارے پر حسد نہ کر سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کرے جو ہونا ہے وہ ہوتا، مگر یعقوب علیہ السلام بچوں کو آپ نے بتایا۔ خیر اس کے بعد اب آئیے، جب آئے تو حضرت یوسف نے ایسا ہو کیا، بھائیوں کو ایک ساتھ رکھا، یوسف کو ایک ساتھ بولا یہ بچے کو میں لے کے چلے جاتا ہوں۔ اب لوگ بولے کہ واہ ماشاءاللہ، بادشاہ کے گھر میں ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی رہ رہا ہے، اور زیادہ ان کو اطمینان ہو گیا۔ اب اس کے بعد گھر میں حضرت یوسف نے پوری بات بتایا، دیکھو میں یوسف ہوں تو میرے بھائی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ لوگوں نے کیا کیا کیا، یہ پوری باتیں بتا دیے۔ اچھا اب وہ ملک کے قانون تھا کہ باہر آدمی کو، باہر والے کو نہیں رکھ سکتے، پاسپورٹ سسٹم، ویزا سسٹم، وہ زمانے میں پاسپورٹ ہونا آپ کے پاس، ویزا ہونا، بغیر ویزے کے آپ نہیں آ سکتے۔ خیر اب رکھنا تو ایک ہی بات تھی، اگر کوئی آدمی چوری کرا تو جرم میں رکھ سکتے، چوری کرا تو جرم میں رکھ سکتے۔ خیر جب وہ سب آئے، سامان دیے، فلاں دیے، سب لے کے خوش جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد والے اے قبیلے والو، اے قافلے والو، تم لوگ چوراں ہیں،
ہاں کیا بھائی ہمیں چوراں، ہمیں بادشاہ کے وی آئی پی ہے، ہم بادشاہ کے محل میں رہیں، ان کے گھر میں ہم لوگ رہیں، ہم پوچھو بھائی، جا کے گھر میں پوچھو، ہم جس جماعت کے ساتھ آئے ان سے جا کر پوچھو۔ اب بولتے یوسف نے کہا کہ اچھی بات، دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے۔ تو بولے پہلے یوسف کا سامان نہیں اٹھانا، یوسف کا سامان بعد میں اٹھائیں گے، پہلے اٹھائے تو بولیں گے شک ختم ہو جائے۔ خیر اس کے بعد سامان جب اٹھائے تو یوسف کے سامان میں وہ آ گیا، بادشاہ کا پانی پینے کا جو پیالہ ہوتا وہ پیالہ آ گیا اس میں۔ بولے اب ہو گیا، چوری کرا تو اس کو رکھ لے سکتے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، زہر کتنا رہتا، جو جلنے والا رہتا کیسا رہتا، جیسا ہی وہ پیالہ پانی کا بنیامین کے برتن میں سے نکلا، سامان میں سے ہوتا، اوہو این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، یہ چوری کرا تو اس کا بھائی بھی ایسا چور تھا، بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف بہت برداشت کرے، یہی بولا نا اخلاق، یہی ہے، بہت برداشت کرے۔ بول رہے ہیں میرے کو، بول رہے ہیں عبداللہ صاحب چور بول کے بولے تو میں خاموش ہو گیا، تو ارے ہونے سے اتنا چور ہونے سے اتنا خاموش ہوئے، لوگاں وہ کریں گے۔ حضرت یوسف کیا بھی نہیں بولے۔ اس کے بعد اب آئیے حالات کیسے پلٹتے دیکھیے۔ تیسری مرتبہ چھوڑ دیے، یوسف کو چھوڑ دیے۔ بڑا بھائی بولا بابا سے وعدہ کر کے آئے بھائی، پہلے یوسف کے بارے میں ہمیں کیا کرے، ابھی انہیں بھی چلے گیا تو کیا بابا کو صورت دینا، میں نہیں آتا بابا، بولے انہیں مصر میں رہ گیا، مصر میں کسی جگہ رہ گیا۔ اچھا چلیے، اب آنے کے بعد تیسری مرتبہ آ رہے ہیں، بہت پریشانی، قحط کا زمانہ، بہت تکلیف ہو رہی۔ باپ نے کہا بیٹے جاؤ، بہت اچھا آدمی آیا ہے، جاؤ اس سے جا کے ریکویسٹ کرو، درخواست کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے۔ ذرا غور کرو دوستو، جب قافلہ اندر آیا تو یا ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، اے عزیز ان کے ساتھ بھلائی تم کرو۔ تو اب دیکھیے کون میں کتنا بڑا رہا تو بھی برداشت کر سکتا کوئی؟ بھائی ہیں، اس حالت میں آیا۔ دوسری بات، نبی کے لیے صدقہ لینا منع ہے، خیرات کا مال نہیں لے سکتا نبی، مگر یہاں بول رہے ہیں تصدق علینا، اللہ اکبر، ہم کو خیرات دو۔ حالات دیکھو کیا کرتے، دیکھو میرے بھائی۔ خیر حضرت یوسف برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت یوسف نے کیا بھائی ذرا معلوم، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرے معلوم ہے، ذہن میں ہے؟ تو فوری طور سے بتایا کہ اب اس کے بعد یوسف ایک جملہ بول رہے ہیں، اذ انتم جاہلون، معلوم نہیں تھا، جاہلت، شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اب۔ اچھا اس کے بعد جب یہ بات آئی تو فوری کہا کہ انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ بولا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بھلائی کرتا ہے۔ تو بہرحال بات ختم ہو گئی۔ تو اب ذرا غور کیجیے، بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے بھائی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم کو بھیک دیجیے، ہمیں صدقہ و خیرات دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی معلوم کیا تم یوسف کے ساتھ کیا کرے؟ تو اس وقت فوری بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں، اللہ آپ پر احسان کیا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی بات نہیں، کوئی تمہارے طرف انگلی اٹھا کر بھی نہیں بتائے گا۔ بادشاہ کے بھائی ہیں تو بادشاہ کے بھائی رہیں گے، اور کوئی بات نہیں بتائی جائے گی۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو یہ بات وہاں تک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب بتایا کہ دیکھیے اب کب تک یہ لوگ تکلیف اٹھائیں گے، بتائے جاؤ ابا کے پاس جاؤ، ابا کو امی کو اور تم لوگ سب مل کے مصر کو آنا، پورے مصر کو آنا۔ اب دیکھیے بادشاہ کی فیملی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد حضرت یوسف اپنی خمیز دیے، یہ خمیز یہ معجزہ ہے، نبی کو دیا جاتا ہے، کون بھی خمیز تمہیں دیکھو، بعد میں بولے تو نہیں، بہرحال یہ لے جاؤ میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو۔ بہرحال جب گئے تو
تو اب آ رہے ہیں تو حضرت یعقوب تقریباً میرے بھائی 30-40 سال کا زمانہ گزر گیا، 30 سال، اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی فکر میں روتے روتے وہ بیزت عیناہ، اندھے ہو گئے۔ جب آ رہے ہیں تو اچانک بول رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بولے لوگاں بولے دیوانے کیا جی، دیوانے ہو گئے کیا؟ 30-40 سال پہلے یوسف مر گیا، اب تک رہتا کیا؟ تو بولے کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہوتا ہے۔ خیر وہ جو قافلہ آیا وہ خمیز لے آ کر یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آنکھیں واپس کر دیا، آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب حضرت یعقوب، ان کی بیوی، پورے سب مل کر مصر کی طرف آئے۔ جس دن مصر کی طرف آئے تو ایک جشن تھا مصر کے اندر، کیونکہ بادشاہ کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب آئے تو حضرت یوسف نے اپنے ابا کا استقبال کیا، تخت پر بٹھائے، اپنی امی کو لا کر تخت پر بٹھائے، پورے بھائی ماں اور باپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت یوسف نے کہا اے ابا جان، یہ وہ خواب ہے جس کو میں نے بچپن میں دیکھا۔ دیکھو خواب کبھی جلدی ہوتا کبھی نہیں، 40 سال کے بعد آئے۔ خیر اس کے بعد بتایا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آرام کے ساتھ رہیے۔ اور اب اس وقت پورا خاندان مصر کو آیا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ذرا دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے پاس خاندان والے بھی آ گئے، سب بھی آ گئے۔ ذرا ایک آخری بات سنو میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا پیارا طریقہ ہے۔ دیکھو شکر بھی ادا ہو رہا ہے، کیا بول رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے حکومت دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر بتانے کا مجھے تو علم دیا۔ دیکھو شکر ادا کر رہے ہیں اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف نے دیکھا وہ زمانے سے دیہات کا آدمی یہاں تک آیا، تو حضرت یوسف کے دل کے اندر ایسا جذبہ ہوا کہ دیہاتی آج اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وہ دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوری طور سے کہا کہ کیا بتایا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اسلام کی موت دے۔ شکر بھی ادا ہو رہا ہے، دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بس ہو گیا، اب اتنی چیزیں تو دیا ہے، تو اب مجھے اسلام کی حالت میں میرے جان نکال، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ شکر بھی آ گیا، اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اس کے بعد اپنے موت کی درخواست بھی آ گئی، موت کی درخواست بھی آئی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یہ خاندان کے لوگ مصر میں رہے، وہیں پر حکومتیں چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتا رہا، دیکھو واقعہ صرف یہ ایک ہے لیکن اس میں کتنے ہیں، یعنی ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، پورے حالتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ جگہ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ اب انہوں خالی بتائے کہ حضرت یعقوب مصر میں کیوں آئے، پورا یہ سے لے کر زد تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا۔ بہرحال یہ سورہ یوسف ہے، قرآن کی انقلابی صورتوں کے اندر یہ ہے، اس کے اندر گزرے ہوئے زمانہ بھی ہے، چلتا ہوا زمانہ بھی ہے، آنے والا زمانہ بھی ہے۔ زندگی میں حالات آتے ہیں، اگر آدمی میں شکر کا جذبہ پیدا ہو تو ماشاءاللہ وہ ہر جگہ اچھا رہے گا۔ اگر آدمی میں ناشکری ہو، کتنا بھی ملے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو عبرت کی باتیں بتائی گئیں، اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر بھی وہ عادات و اخلاق پیدا فرمائے، ایک دوسرے سے مل کر محبت کے ساتھ زندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ واقعات دو وقت میں اگر بتائیں گے تو بات ادھوری رہتی،
اس لیے میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے چاہا تو کل حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو حضرت ابراہیم کے ہی خاندان کے ہیں، کل انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔